ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی عادات کو بیان کیا کہ یہودیوں نے پہلے اللہ رب العالمین سے کہا، بلکہ اللہ کے بارے میں یہ بات کہی، ارنا اللہ جہرۃ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنی کرتوتوں میں اضافہ کر لیا۔ پہلے کم تھے، بعد میں کیا کیا، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اپنے ہی میں سے ایک بچڑا انہوں نے بنایا اور بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے اوپر طور کو لا کے کھڑا کیا، پہاڑ کو ان کے اوپر لا کے کھڑا کیا۔ پھر انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم اس طرح کا کوئی کام آپ کی نافرمانی والا نہیں کریں، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے وعدے کو توڑا اور اپنی وہی پرانی جو ہے نا وہ روش کی طرف اور کرتوتوں کی طرف آ گئے۔ پھر اس کے بعد فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، پھر نبیوں کو قتل کرنے والا جرم بڑھ گیا۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام پر بہتان لگانے والا جرم، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، لیکن یہودیوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا کہ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام نے بدکاری کی ہے اور اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بھی الزام لگانے والے یہودی تھے، بدترین اور بدبخت۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور اس کے بعد پھر بہتان لگانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب آگے، عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ انہوں نے قتل کیا ہے ان کو، نہ انہوں نے ان کو سولی دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شبہ میں ڈال دیا۔ اچھا، ایک ہے کہ انبیاء کو قتل کر کے اس کے بعد اس کے اوپر انسان شرمسار ہو جائے، نادم ہو جائے، اس کو احساس ہو جائے میں نے غلط کیا۔ یہ اتنے گندے لوگ تھے، انبیاء کو قتل بھی کرتے تھے، اس کے بعد فخر سے بیان بھی کرتے تھے ہم نے قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو قرآن پاک میں بیان کیا، کہا وہ بڑے دھڑلے سے یہ بات کہتے تھے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ہم نے قتل کیا ہے مسیح بن مریم کو اور وہ اللہ کے رسول۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اللہ کہتے ہیں انہوں نے نہ قتل کیا ہے نہ انہوں نے سولی دی ہے، اللہ نے ان کو شبہ میں ڈال دیا۔ ہوا ایسے کہ یہودی جو ہے نا اس وقت کے بادشاہ کے پاس گئے، جا کہنے لگے عیسیٰ جو ہے نا وہ تمہارے لیے بڑی پریشانی کھڑی کرے گا، اس کا کچھ کرو، اس کا ٹھکانے لگاؤ اس کا۔ تو وہاں کا پھر ایک یہودی جو ہے وہ جاسوس بنا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آ کے حواریوں میں شامل ہو گیا، ان کے صحابیوں میں شامل ہو گیا۔ لو جی میں آپ کو اس کی رپورٹ دوں گا کہ یہ کہاں پہ ہے، میں آپ کو اس کو پکڑواتا ہوں۔ وہ آگے شامل ہوا، اس نے جناب فلاں ایک جگہ پہ خبر دی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے فلاں کمرے میں، وہ ساری کی ساری پولیس اور فوج آئی، انہوں نے آ کے پکڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، جبریل کو بھیجا، وہ اسی وقت جو ہے نا وہ جبریل عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے اوپر چلے گئے کھڑکی میں سے۔ تو یہ بدبخت اندر آیا جو جاسوس تھا، اس نے آ کے دیکھا چلو جی عیسیٰ تو ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ واپس آیا، جب ان کی طرف واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا۔ تو جب آپ آگے کہنے لگے یار عیسیٰ تو ادھر نہیں ہے، وہ یہودی کہنے لگے بدبخت تو ہی تو عیسیٰ ہے۔ کہتا میں نہیں ہوں، میں تو ابھی تو تم سے اندر گیا ہوں تمہارے پاس، میں تو تمہیں خبر دینے والا۔ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ انہوں نے اس پر ہی جو ہے نا وہ یقین کیا اور اسی کو سولی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے سزا بھی تو دینی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اوپر اٹھا لیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان بدبختوں نے اپنے ہی بندے کو قتل کر کے بعد میں کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے انبیاء کی حفاظت کرتا ہے، انہوں نے اپنے نبی کو اوپر اٹھایا اور کہا بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اوپر اٹھا لیا تھا۔ یہ یہودی بدبختوں کی روش اتنی گندی شروع سے چلتی آ رہی ہے، ایک نبی نہیں کئی نبیوں کے قاتل یہ بدترین اور بدبخت یہودی ہیں، اور آج مسلمانوں کے قاتل بھی یہی ہیں۔ یہ شروع سے حق پرستوں کے مخالف اور حق پرستوں کے قاتل رہے ہیں، ظالم رہے ہیں، اور اپنے ظلم پر نادم بھی نہیں ہوتے، شرمسار بھی نہیں ہوتے، بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے عقیدے کو بیان کیا، کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اللہ تعالیٰ کے معاملے کے بارے میں غلو نہ کیا کرو،
غلو کیا ہے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسائیوں تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے درجے پر لے گئے ہو، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح جو ہیں وہ صرف کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کے کلمے ہیں۔ کلمے سے مراد کیا ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا، یعنی ان کا باپ نہیں تھا، اللہ نے کہا کن، پیدا ہو جا تو وہ ہو گئے، تو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا، اس وجہ سے ان کو کلمتہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا کلمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم پر لازم ہے کہ تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین کی گنتی نہ کہا کرو۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ خدا کتنے ہیں؟ تین، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، مگر یہ تین ہے۔ جب ان کو کہا گیا اور تم موحد ہوتا ہی وہ ہے جو توحید والا ہو، اور توحید تو ایک کو کہتے ہیں، تم تین کے ماننے والے ہو، تو ان بدبختوں اور بے وقوفوں نے کہا کہ نہیں نہیں، وہ تین وہ ایک ہے اور ایک تین ہے، تین ایک ہے اور ایک تین ہے۔ یہاں سے چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں تین اور ایک ایک ہوتا ہے، وہ کہے گا نہیں۔ چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے تین اور ایک ایک نہیں ہے، یہ آج تک یہی نہیں سمجھا سکے ایک تین کیسے ہوتے ہیں، تین ایک کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تقولوا ثلاثہ، یہ تین والی گنتی نہ کہا کرو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ احد لم یلد ولم یولد اللہ الصمد۔ اللہ نے یہ بات واضح طور پر بیان کر دی، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی باپ ہے، اس کا نسبی رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے، اس کا سسرالی رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے، اس کا نہ کوئی، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہم پلہ اور کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ بات مسلمانوں کو بھی کہی گئی اور عیسائیوں کو بھی کہی گئی۔ کہا اپنے عقیدے کو بہتر کرو، تثلیث کا عقیدہ۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، تین میں سے تیسرا ہے، تین میں سے تیسرا ہے۔ کئیوں کا عقیدہ تثلیث والا ہے، کئیوں کا، یہ عیسائیوں کے اندر کئی گروہ ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو جو ہے نا وہ کفر قرار دیا، کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ کفر ان کا بھی ہے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اور کفر ان کا بھی ہے جو تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ صحیح اور بہترین عقیدہ کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم۔ نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى، مجھے اس طرح میری شان کو نہ بڑھا دینا جس طرح یہودیوں عیسائیوں نے بڑھا دیا تھا۔ یہودی عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو اللہ کے درجے پر لے گئے تھے، اور مجھے ایسے نہ کر دینا، انی عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ عیسائی اگر مثال کے طور پر ہمارے نام نہاد مسلمانوں کو دیکھ لیں کہ وہ بیٹھے جناب یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس جا کے، یا ادھر یا رسول اللہ ایسے کر دو، یا رسول اللہ یہ دے دو وہ دے دو، مجھے یہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے یہ، تو وہ دیکھ کے پریشان نہیں ہوگا کہ یار جب میں مسیح ابن مریم کو پکارتا ہوں، اس سے دریافت کرتا ہوں اپنی مشکلات اور اپنی پریشانیوں کے لیے، اس کو پکارتا ہوں، تو میں کافر ہو جاتا ہوں۔ تم اپنے نبی کو پکارتے ہو، تم عاشق رسول مسلمان رہتے ہو، یہ کیسی مطلب عجیب سی بات کرتے ہو؟ کیا یہ تمہارا اصول اور ضابطہ برابر ہے سب کے لیے؟ میں اپنے نبی کو پکاروں، میں اس سے دریافت کروں، میں اس سے سوال کروں، اس سے مانگوں، میں کافر؟ تم اپنے نبی سے مانگو، نہیں نہیں تو چالے بسی اپنے نبی نہ محبت کرنے، وہ کہے گا میں کیا نفرت کرتا ہوں اپنے نبی سے؟ میں بھی تو محبت ہی کر رہا ہوں، تمہاری محبت جو ہے وہ سونے کی ہے اور میری پیتل کی ہے، میں بھی تو محبت ہی کر رہا ہوں۔ وہ اس چیز کو دیکھ کے حیران، حالانکہ ہم سب کہتے ہیں عیسائی کافر ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ انبیاء کے درجے کو اوپر لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اور ہم اگر ایسا کریں تو ہم مسلمان، وہ کریں تو کافر۔ یہ کیسا عجیب جو ہے نا وہ باتیں ہیں، کیسی عجیب باتیں ہیں، اور کیسی عجیب جو ہے وہ اختلاف آپس میں پایا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے درجے تک کوئی بھی لے کر جائے، چاہے وہ نام نہاد مسلمان ہو یا دوسرا ہو، وہ سب کے سب غلط ہیں، شرک اور کفر ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے درجے کو ایسا عظیم اور بلند تر سمجھیں کہ اس درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، کوئی بھی ہو۔
اللہ تعالیٰ کے درمیان اور انبیاء کے درمیان بہت فرق ہے. خالق اور مخلوق، زمین و آسمان. اللہ تعالیٰ خالق ہے، انبیاء سب کے سب مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، کن کو؟ انبیاء کو. زمین و آسمان کا فرق. تو اس لیے تمام انبیاء کی شان، مقام، عظمت، ہر چیز بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے. تو یہ عقیدہ مسلمان کا بھی ہونا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کا نازل کیا. سورۃ المائدہ ایک بھرے ہوئے دسترخوان کو کہا جاتا ہے. اس کا نام اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے ہمارے نبی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا بھرا ہوا دسترخوان نازل کریں، ہم اس میں سے کھائیں اور وہ عید جو ہے نا وہ دن ہمارے لیے عید بن جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو اس وجہ سے اس کا اس میں تذکرہ ہے. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے. اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان والو عہد و پیمان جو ہے نا وہ پورے کیا کرو. جب کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو، چاہے وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا آپس میں تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ ہو، پورا کرو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ وعدہ ہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہم یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم یہ اس بات پر ایگری ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، تیرے آخری نبی ہیں. یہ ہم عہد و پیمان کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ. بعد میں اس میں وعدہ خلافی ہو رہی ہے جناب. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دوسروں سے پکارا جا رہا ہے، رسول اللہ کے معاملے میں جو ہے وہ پیر باب بزرگ کی بات آگے لائی جا رہی ہے. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے کہا وعدے پورے کرو، پھر جب آپس میں کرو تب بھی پورے کرو. یہ نہیں انشاءاللہ میں کراں گا، ذہن جگہ میں نہیں کرنا. تو یہ بھی چیز نہیں ہے. آج ہمارے یہاں یہ بہت چیزیں ہیں، نام نہاد مسلمان جھوٹے وعدے کرنے والے، بڑے پکا منہ بنا کے انشاءاللہ کہتے ہیں، لیکن ذہن میں ہوتا ہے میں نے نہیں کرنا. تو یہ وعدے پورے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. لوگو وعدے پورے کیا کرو. وعدے کے بارے میں سوال ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سے پوچھنا ہے، بتا تم نے یہ وعدہ کیا تھا، پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اوفو بالعقود، وعدے پورے کو. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. اور تمہارے لیے سارے کے سارے جو ہے نا وہ چپائے حلال ہیں سوائے ان کے جو تم پر بیان کر دیے گئے، وہ چپائے تم پر حرام کر دیے جائیں گے. حدیث میں ان کا تذکرہ ہے. آگے اللہ رب العالمین نے کہا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر. تم پر مردار بھی حرام ہے، دم مسفوح بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی حرام ہے. یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوری ترتیب سے بیان کی ہیں. حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام. دم مسفوح کہتے ہیں بہنے والا خون، یعنی جو جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو خون بہتا ہے، بہنے والا خون بھی حرام ہے. خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی حرام ہے. یعنی ہر وہ چیز جو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے، ان کے نام کی چڑھاوے چڑھائے جائیں یا ان کے نام کی دی جائے، یہ حرام ہے، چاہے وہ چیز حلال ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر انسان کوئی حلال چیز بھی غیر اللہ کے نام کی دے گا تو حرام ہو جائے گی. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ کہیں گے کہ کیسے حرام ہوگی؟ مثال ہے کہ انسان جانور کو ذبح کرتا ہے نا، جانور کی ذبح کرتے وقت کیا پڑھتا ہے؟ کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، یہی پڑھتا ہے نا. چھوٹا سا 2 کلمے ہیں بس، بسم اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھنے سے جانور حلال ہو جاتا ہے، حلال جانور بھی جائز ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے. اگر یہ کلمہ نہ پڑھا جائے، یہ پڑھنے کے بغیر انسان جانور کو ذبح کر دے، حلال جانور کو ذبح کر دے، تو کیا وہ حلال ہے؟ کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ وہ حلال نہیں. جی اس سے اگلا پوائنٹ، ایک حافظ قرآن آ کر بیٹھے کہے بسم اللہ واللہ اکبر، تو وہ پڑھے جس کو قرآن نہیں آتا. مجھے تو سارا قرآن آتا ہے، سورہ یاسین پڑھے، سورہ رحمان پڑھے، سورہ واقعہ پڑھے، 3-4 سورتیں پڑھ کے ذبح کر دے، جانور حلال ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا میں نے قرآن تو پڑھا، کیوں نہیں ہے حلال؟ ہم کہیں گے، سارے کہیں گے کہ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا تم نے وہ نہیں پڑھا. چاہے پورا قرآن پڑھ دے، جانور حلال نہیں ہوگا. یہی بات ادھر ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو چیز غیر اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے، قرآن بیان کرتا ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ جتنی مرضی تمہاری جو ہے نا وہ مزیدار چیز ہو، حلال چیز ہو، پوری جناب گارنٹی ہو کہ اس میں ذرہ برابر بھی حرام کا شبہ نہیں ہے،
حلال پیسوں کی ہے، حلال چیز ہے، لیکن اگر غیر اللہ کی طرف منسوب کر دی گئی تو حرام ہو جائے گی۔ قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے۔ آج تم کہتے ہو یہ داتا صاحب کے نام کی ہے، یہ اجمیری صاحب کے نام کی ہے، یہ فلاں کے نام کی ہے، جتنے مرضی بابوں کے نام کر لو، ساری چیزیں حرام کہلائیں گی۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ اگر حلال کرنا چاہتے ہو تو کہو اللہ کے نام کی ہے، اللہ کے نام کی کھاؤ، اللہ کے نام کی بانٹو، اللہ کے نام کی رکھو، پھر چیز حلال ہے، ورنہ حرام ہو جائے گی۔ اور یہ کھانے والا اپنے اندر حرام کے لقمے کو ڈال رہا ہے، بہت بڑی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آگے میرے رب نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، لوگو تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا ہے اس سال یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو میں نے تمام کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ دین مکمل ہو گیا ہے۔ مکمل ہونے کا مطلب اب نہ اس میں سے کمی ہو سکتی ہے نہ ہی اضافہ ہو سکتا ہے، یہی مطلب ہوتا ہے نا مکمل ہونے کا، کہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ کمی ہو سکتی ہے زیادتی نہیں ہو سکتی، یا کمی نہیں ہو سکتی زیادتی ہو سکتی ہے، نہیں، مکمل دین یعنی آج کے دن مکمل ہو گیا ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ تمہاری پوری زندگی کے سارے اعمال کے سارے طریقے تمہیں بتا دیے گئے، ہر چیز تمہارے سامنے واضح کر دی گئی ہے، اب کسی چیز کی گنجائش رہ ہی نہیں گئی کہ اس کو بتایا جائے، ہر چیز بیان کر دی گئی ہے۔ آج کے بعد تم نے کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں بنانی، جو بھی چیز تمہیں چاہیے ہو قرآن و حدیث سے لینی ہے، رہنمائی اس سے لینی ہے، پھر تمہیں ملے گی، ورنہ نہیں۔ جو بھی تم کام کرو گے بدعت کہلائے گا، تنقیص کرو گے زیادتی کرو گے بدعت ہوگی۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تو دین میں کمی اور زیادتی حرام۔ یہ جب آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلاوت کی ایک مرتبہ تو یہودی کہنے لگا یہ آیت اگر ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں نازل ہوتی نا تو جس دن نازل ہونی تھی ہم نے اس دن کو عید بنا لینا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا یہ جو بات ہے یہودی والی کہ ہم نے اس کو عید بنا لینا تھا، خود عید بنانے والی عادت کن کی ہے؟ یہودیوں کی۔ ہم نے اس کو عید بنا لینا تھا یعنی اسے اپنی مرضی نال بنا لینا سی۔ خود عید بنانے والی عادت کن کی ہے؟ یہودیوں کی۔ آج ہم نے بھی یہی شروع کر لیا ہوا ہے، نہ قرآن میں تذکرہ، نہ حدیث میں تذکرہ، نہ صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے افعال میں تذکرہ، نہ تابعین نہ تبع تابعین، پتہ نہیں کتھوں آئی جناب اپنے مرضی نال ہی جناب پچھلے صدی دے وچ شروع ہون ڈئی ہے جشن عید میلاد النبی۔ ہر بندہ اس کو جناب بڑی خوشی سے بڑی نیکی سے ہر بندہ بڑی خوشی سے منا رہا ہے، لو جی میں بہت بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں، یہ منانے کے بعد میں سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا۔ خود عید بنانے والا مسئلہ یہودیوں کا۔ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہو، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی ہے، صحابہ کرام نے منائی ہے، تابعین نے منائی ہے، تبع تابعین نے منائی، محدثین کرام سلف صالحین، کوئی ایک فعل پیش کر دو، کوئی ایک قول پیش کر دو، کہیں بھی نہیں۔ صرف نام نہاد مسلمان اپنی محبت کو پیش کرتا ہے، اپنے پیار کو پیش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے تمہیں، اس کی ولادت کے دن تم عید نہیں مناؤ گے، خوشی نہیں مناؤ گے؟ یہ دلیل ہے، میری محبت دلیل ہے، وہ بھی نام نہاد مسلمان کی محبت۔ جب کہا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت کے دن خوشی منائی ہے لیکن کیسے؟ روزہ رکھ کے منائی ہے۔ روزہ رکھ لو، ساڈے کو رمضان دے نہیں رکھے جاندے، ہم تو فرض ہی نہیں رکھ سکتے تو ہم یہ کیسے رکھیں؟ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود کہ اپنی مرضی کے مطابق جو مرضی کر لو، جو دین اللہ کے نبی نے دیا اس پر عمل نہیں ہوتا ہم سے۔ تو جب یہودی نے یہ بات کی نا تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ بات تم کر رہے ہو کہ ہم عید بنا لیتے۔ مجھے پتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تب جمعے والا دن تھا اور یوم عرفہ کا دن تھا، ہمارے دو خوشی والے دن تھے اور ایسے دن تھے جو ہم نے خود نہیں بنائے، اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائے۔ جمعے والا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور یوم عرفہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس کو خوشی والے دن نازل کیا ہے، ہمیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے
یہ بات بیان کی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو نا تو اس سے پہلے وضو کیا کرو. وضو شرط ہے نماز کے لیے، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. لا تقبل الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتا بغیر طہور، بغیر وضو کے. اگر جس بندے کا وضو نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے، ایسے کہ جیسے اس نے نماز پڑھی نہیں ہے. اگر وضو ٹھیک نہیں ہے، وضو خراب ہے، تب بھی اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے اور وضو صحیح نہ کرنے والے کی نماز قبول نہیں کرتا. آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ. تحقیق لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آ گیا ہے اور کتاب مبین بھی آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. نور اور کتاب مبین. لو جی، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں خود اپنے نبی کو نور کہا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک میں اپنے نبی کو خود نور کہا ہے. لو جی، اللہ کے نبی نور ہیں جی. وہ دوسری جانب سے آواز ہے اللہ کے نبی نور ہیں جی. قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے نور ہیں. نور کون سے ہیں؟ جو تم سمجھتی ہو وہ ہیں. نور سے مراد نور من نور اللہ ہے. کیا نور سے مراد وہ فرشتے والا نور ہے؟ نہیں. نور سے مراد اللہ بیان کیا کر رہے ہیں؟ آیت پوری پڑھو. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. اے اہل کتاب، تمہاری طرف ایک ایسا رسول آیا ہے کہ جو تم صحیح صحیح باتیں کتاب کے اندر چھپاتے ہو نا، وہ تمہیں کھول کر بیان کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور تمہاری بہت سی گستاخیوں سے درگزر کرتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے. نور کا معنی کیا ہے؟ نور عربی زبان کا لفظ ہے نا. نور کا معنی کیا ہے؟ روشنی. نور کا معنی روشنی. اس کے متضاد لفظ آتا ہے ظلم. یہ ظلمات اس کی جمع ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اندھیرا. نور کا معنی روشنی، ظلم کا معنی اندھیرا. نور اس کے بالکل مخالف ہے. تو نور یعنی نور ہدایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ہدایت کو واضح کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام آئے تھے مشرکین کو، کافرین کو، منافقین کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر جانا، سیدھے راستے کی طرف لے کر جانا، جنت کی طرف لے کر جانا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. وہ کتاب مبین اور واضح کتاب، یہ مطلب ہے نور کا. ہم مطلب لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے نور میں سے نور. یہاں خالی نور، نور جو وہ مطلب لیتے ہیں وہ فرشتے والا نور، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نور سے پیدا کیا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 50 اللہ نے اس بات کو واضح کیا، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. اے نبی علیہ السلام، ان پر یہ بات واضح کر دے، ان کو یہ کہہ دیں کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں نور سے پیدا کیا گیا ہوں، نہ ہی میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں ایک اللہ کا بنایا ہوا بشر رسول ہوں. انما انا بشر مثلکم. فرق یہ ہے کہ تم سب سے زیادہ میری فضیلت ہے. انا سید ولد آدم، میں آدم اسلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں. میری فضیلت تمام لوگوں سے زیادہ ہے، لیکن نوع کے لحاظ سے میں بشر ہوں، نوری نہیں. اس بات کو واضح کر دینا چاہیے. اور یہ آیت دلیل کے طور پر پیش کرنا جہالت کی نشانی ہے، علم کی نشانی نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی روش کو بیان کیا. آخری باتیں ہیں، توجہ کیجیے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ایمان والو، یہودیوں عیسائیوں کو کبھی بھی دوست نہ بنانا. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، واضح حکم. یہودیوں عیسائیوں کو کبھی بھی دوست نہ بنانا. وہ تمہیں جتنے مرضی پمپ لگائیں، جتنے مرضی تمہارے پاس ہو کے میٹھیاں لگائیں نا، ان کو دوست نہ بنانا کبھی. بعضهم اولیاء بعض. کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. ہمارے جاہل اور بدترین حاکموں اور حکومت والوں کو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. میرے اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا، جو ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، مسلمان ایک سائیڈ پہ ہوں گے، یہ نام نہاد مسلمان ان کے اندر شمار کیا جائے گا. اس کا ٹھکانہ اور اس کا منشور
اور اس کو جب اٹھایا جائے گا یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو ان سے دوستی کرتا ہے وہ انہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، میں نہیں کہہ رہا، قرآن ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی کے ساتھ جائے گا۔ تو یہودیوں عیسائیوں کی دوستی کبھی بھی مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی، کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں۔ یہ بدترین اور غلیظ اور خبیث انسان اوپر سے کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور، اوپر سے تمہیں سنہرے خواب دکھائیں گے، اندر سے تمہارے بارے میں کوڑ اور تکبر اور غصہ رکھیں گے، جو کہ عنقریب تم پر نکالنے والے ہوں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان کی دوستی سے قرآن پاک نے منع کیا، ان سے کبھی دلی دوستی نہیں لگانی، کبھی بھی ان سے دوستی نہیں کرنی، یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جو یہودیوں عیسائیوں سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں خود بھی محبت کرنے سے بچائے اور ہمیں مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول الاسلام، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے نا آپ پہنچا دیں، آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، بات بتا دینا، کوئی مانے نہ مانے یہ اس کا مسئلہ ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے بات نہ پہنچائی تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، صرف بات پہنچا دے۔ اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اس کا فائدہ ہے، نہیں مانتا اس کا نقصان ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور لوگوں کی پریشانیوں سے، دھوکوں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، لوگ آپ کو تنگ کریں پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، لوگوں سے محفوظ رکھے گا، یہ سارے کے سارے مل کر بھی آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، پوری انسانیت بھی مل جائے آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آخر میں ایک بہت ہی پیاری دلیل کو بیان کیا، کہا یہ مریم علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بناتے ہیں نا، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ کانا یاکلان الطعام، مریم علیہ السلام بھی کھانا کھاتی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے، معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین نے کہا جو معبود ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ کھانا کھانے کے لیے انسان اس کا محتاج ہوتا ہے نا، یعنی کھانا نہیں ملا، بھوک لگ رہی ہے، محتاج ہے، جب تک اس کو کھانا نہیں ملے گا تب تک اس کو چین نہیں آئے گا، محتاج ہو گیا نا، تو معبود کبھی محتاج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، معبود جو ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح یہ اصول بھی تمام لوگوں پر لاگو کریں، کوئی پیر ولی، کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی نبی، سارے کے سارے اپنی جگہ پہ مقام، عظمت، شان بلند ہے، لیکن معبود نہیں ہو سکتے، وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔